شرقت نفسي بنور من فؤادي. خالق ارض و سما کا بے حد لطف احسان ہے جنہوں نے مجھے آپ کو کچھ لمحے دین کی نسبت سے دنیا کی بہترین جگہیں مسجدیں ہیں یہاں حاضری نصیب فرمائی. اللہ اسے قبول فرمائے. اللہ رب العالمین حق اور سچ کہنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. مومن کی زندگی اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھے عمل کرتا ہے. اچھے اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور برے اعمال سے شیطان خوش ہوتا ہے. جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہر زمانے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گزشتہ جمعہ رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر رہا تھا. آج اسی بات کی تکمیل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. روزہ کیا ہے ایک تو یہ عرض کریں گے. ایک ہے روزہ ظاہری اور ایک ہے باطنی. ایک ظاہر کا روزہ ہے اور ایک باطن کا روزہ ہے. روزہ اردو کا لفظ ہے، عربی میں اسے الصوم کہتے ہیں، اور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنت. روزہ ڈھال ہے، جس سے دشمن حملہ آور ہو تو آگے ڈھال کر کے بندہ اپنا بچاؤ کرتا ہے. ایسے ہی روزہ شیطان سے اور شیطانی کاموں سے ڈھال ہے. اللہ تعالی ہمیں روزے کی بھی توفیق دے اور اس کو ڈھال سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دونوں باتیں اچھی طرح سمجھ لیں. نہ تو عمل ہمارے بس کی بات ہے، نہ ہی نیت کا درست رکھنا ہمارے بس کی بات ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ کے فضل سے. ہمیں جو اللہ توفیق دے ہم اس پر عمل کریں. ہمیں جو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے اس پر ہم عمل کریں، اور اللہ رب العالمین سے نیت کا خالص ہونا مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے نیت کا خالص ہونا بھی مانگتے رہیں. جس طرح ظاہری اعمال اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہوتے ہیں، ایسے ہی باطن کے اعمال بھی اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں. روزے میں پہلی بات روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھیں. اگر روزہ رکھنے سے کوئی اور دنیاوی مقاصد ہے، اغراض ہیں، تو ممکن ہے فریضہ ادا ہو جائے، لیکن روزے کا جو مقصد ہے یا روحانیت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. اصل تب حاصل ہوگی جب روزہ رکھے بھی صحیح طریقے سے اور نیت بھی صحیح. دوسری بات، ظاہری طور پر روزہ کھانے پینے سے اور شہوانی لذات سے رکنے کا نام ہے. ظاہری طور پہ جو بندہ ان چیزوں سے رکا رہے اس نے روزہ رکھ لیا. یہ ظاہری چیز ہے، اس سے اس کا فریضہ ہو گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، جس نے روزہ رکھا اور پھر اس نے فسق و فجور کو نہ چھوڑا، کھانا پینا تو چھوڑا، فسق و فجور نہ چھوڑا، تو اس کو
بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا ایک وہ ظاہری روزہ تھا جو اس نے کھانے سے روکا رہا، پینے سے روکا رہا اور شہوانی لذات سے بھی روکا رہا، یہ اس کا ظاہری روزہ پورا ہو گیا۔ لیکن اس روزے کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کی کچھ شرطیں لکھی۔ پہلی شرط لکھی نیت اللہ کی رضا ہو، روزہ کس لیے رکھ رہا ہوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ جب اسے اس کا استحضار ہوگا تو جیسے جیسے اس کو روزے سے بھوک اور پیاس اور نڈھال ہونے کی شدت ہوگی، ایسے ایسے اس کو ایک لذت بھی نصیب ہوگی کہ میرے معبود، میرے آقا، میرے رب کتنے خوش ہو رہے ہیں کہ میں ان کے لیے یہ تکلیف برداشت کر رہا ہوں، میرے مالک کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ اس نیت کی برکت سے اسے خاص قسم کی لذت نصیب ہو۔ دوسری بات فرمائی، روزے کے ساتھ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ وہ چیزیں جن کو اللہ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے سے منع فرمایا، ان چیزوں سے اپنی آنکھوں کو دیکھنے کو روک کے رکھیں۔ بندوں کو آپ ظاہری طور پہ ہم دکھا سکتے ہیں کہ میں اپنی نگاہ کی حفاظت کر رہا ہوں، لیکن اللہ تو فرما رہے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو تم آنکھوں کے کنارے سے چپ کے کچھ دیکھ لیتے ہو، بندے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن میں تو تمہارے اس دیکھنے کو بھی جانتا ہوں، تمہارے دل میں جو دیکھنے کا داعیہ پیدا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ بندوں کو تو کہہ سکتا ہے میں اس نیت سے دیکھ رہا تھا، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ تو میں نے کہا پہلی چیز نیت خالص ہو، دوسری چیز آنکھ کی حفاظت کرے، فرمائے تیسری چیز زبان کی حفاظت کرے۔ زبان سے اب پہلا آخری درجہ یہ ہے، نیچے سے نیچے کا درجہ یہ ہے کہ زبان سے کسی کو گالی نہ دے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے۔ جتنے بھی گناہ زبان سے متعلق ہیں ان سب سے بچنا روزے کے لیے ضروری ہے۔ جس نے اپنی زبان کو جھوٹ غیبت سے نہیں روکا، اس نے اپنے روزے کو خراب کر دیا۔ بعض صلحاء کے نزدیک جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چونکہ کبیرہ گناہ ہے، روزے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دے دے، چونکہ روزہ جو ہے وہ ایک تربیت ہے، عمل ہے تربیت کا۔ رمضان المبارک تربیت کا ماحول ہے، تربیت کے ماحول میں اور تربیت کی مشق میں بھی اگر بندہ اللہ کو ناراض کرے، جبکہ اس ساری محنت کا مقصد ہی اللہ کی رضا تھی، اس سارے کا مقصد بنیاد میں نے کہا اللہ کی رضا تھی، ابھی اس کے عمل میں ہی وہ چیز نہیں رہی، روزے کے ساتھ ایسے اعمال کر رہا ہے جیسے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ جن سے روکا ہے، ممنوعات میں پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا زبان کے عمل جس سے اللہ ناراض ہو اس سے بھی بچے۔